السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ ہمارے جو اعمال نامہ لکھتے ہیں نا فرشتے، جو دائیں طرف اور بائیں طرف ایک اچھے عمل لکھنے والا اور ایک ہمارے برے عمل لکھنے والا، جنہیں کرامن کاتبین کہتے ہیں، تو جب بندہ مر جاتا ہے تو بندے کے مرنے کے بعد پھر یہ فرشتے کہاں جاتے ہیں؟ کیا یہ دو ہی فرشتے ہیں جو سب کو دیے گئے ہیں، یا کوئی فرشتوں کی جماعت ہے جس میں سے پھر ہر ایک کو دو فرشتے دیے جاتے ہیں؟ اور اس سے متعلق مختلف سوالات جو ہے انہوں نے کیے، تو میں آج کے درس میں اس سے متعلق آپ سے بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمانوں کے کرامن کاتبین جو ہے ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے اور کافروں کے کرامن کاتبین کا کیا معاملہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، کرامن کاتبین جو ہے فرشتوں کی ایک قسم ہے، اس قسم میں سے ہر بندے کو دو فرشتے دیے جاتے ہیں، کرامن کاتبین، یعنی اللہ نے انہیں اکرام والا بتایا ہے، اور کاتبین یعنی لکھنے والے، ایسے لکھنے والے جو اکرام والے ہیں، تکریم والے ہیں، آنریبل اسکرائبرز ہیں، اور اللہ عز و جل نے ہر انسان کو دو عطا فرما۔ اچھا، شعب الایمان میں آتے ہیں، یہی تو اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اللہ عز و جل نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام معاملات ہم پر ایسے کھولے ہیں، سبحان اللہ۔ تو شعب الایمان جو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور حدیث کی کتاب ہے، اس میں وہ ایک روایت لاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو اپنے مومن بندے پر مقرر کر رکھا ہے، جو اس کے اعمال چاہے خیر ہوں یا شر ہوں لکھتے رہتے ہیں۔ تو جب یہ انسان فوت ہو جاتا ہے تو یہ دونوں فرشتے جو مومن کے پر مقرر کیے گئے تھے، وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، یہ شخص تو اب وفات پا چکا ہے، نامہ اعمال تو اس کا کلوز ہو گیا، تو اب ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ہمیں تو اجازت دے دے کہ ہم آسمان کی طرف رجوع کریں، تاکہ پھر وہاں پر ہم جا کر تیری عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرا آسمان میرے فرشتوں سے پر ہے، اور وہ فرشتے بھی ایسے ہیں جو میری تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو عرض کرتے ہیں تو پھر باری تعالیٰ کیا ہم زمین پر ٹھہرے رہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین بھی میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے جو میری تسبیح بیان کرتی ہے۔ تو عرض کرتے ہیں تو باری تعالیٰ پھر ہم کہاں رہیں؟ تو اللہ عز و جل فرماتا ہے تو میرے اس بندے کی قبر پر رکے رہ، اور وہاں میری تسبیح بیان کر، میری تعریف بیان کر، میری کبریائی بیان کر، اور میری کبریائی بیان کرنے کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ پڑھتے رہو، اور یہ سب کچھ میرے اسی بندے کے لیے قیامت تک کے لیے لکھتے رہو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ شعب الایمان میں یہ روایت آتی ہے، الصبر علی المصائب، جلد نمبر 12 صفحہ 324 پر۔ اب آپ اس سے اندازہ کریں کہ ایمان والا بندہ ہو تو کرامن کاتبین کو اللہ قیامت تک اس کی قبر پر مقرر فرما دیتا ہے کہ کرتے رہو تم میرا ذکر، اور کھاتے میں اس کے لکھتے رہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی ہمارے ہاں اکثر یہ کیسز یہ بھی آتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے، اب میرے جانے کے بعد میرے ایصال ثواب کا کیا معاملہ ہوگا؟ بھئی چلے نا، کچھ عرصے تک تو اولاد کر رہی ہے، پھر اولاد کی جو اولاد ہے وہ کبھی کی کبھی نہیں کی، چلے بہت محبت ہوگی تو اس نے کر دی، پھر ان کی جو اولاد ہوگی انہیں تو خبر بھی نہیں ہوگی کہ ہم کوئی تھے بھی۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہیں اپنے پردادا کا نام بھی پتا ہو، پردادی کا نام پتا ہو، یعنی گریٹ گرینڈ پیرنٹس کی بات کر رہا ہوں، یا پرنانا پرنانی کا نام پتا ہو، خال کوئی لوگ ہوں گے، اور ان کو آپ یاد کتنا فریکوینٹلی کرتے ہیں، شاید زندگی میں کبھی بھی یاد نہ کیا ہو، آؤٹ آف سائٹ آؤٹ آف مائنڈ۔ تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک معاملہ تو یہ نا کہ بندہ یہاں سے جاتے ہوئے ایسے اعمال کر جائے کہ وہ اس کے لیے صدقہ جاریہ بن جائیں، اور وہ پھیلتے رہیں اچھے اعمال، تو ایسا معاملہ ہو جائے۔ اور ایک اللہ نے بھی اس کے لیے انتظام کر دیا ہے۔ اب یہ نہ ہو کہ آپ جا کے قبرستان ہی میں کرامن کاتبین کو ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ آپ کو پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ یہ معاملے بڑے جداگانہ ہیں، ان کا تعلق ظاہری دنیا سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ہیں نا ہر قسم کے، وہ کوئی قبرستان چلا گیا، اس نے وہاں کرامن کاتبین کو جا کے آوازیں لگانی شروع کر دی۔ جہل تو بہت ہے ہمارے ہاں، جہلا کی کمی تو نہیں ہے، تو جہالت میں نہ پڑو، سمجھ آئی؟ تو یہ ایک روایت آ گئی جس میں اللہ عز و جل نے مومنین کے بارے میں خوبصورت ہمارے پاس ایک انفارمیشن آئی۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں کہ ایک اور روایت، کچھ تفصیلات ہیں بہرحال جو رد المختار میں بھی آتی ہیں، جلد 1 صفحہ 370 پر، پھر شرح الصدور میں بھی صفحہ 370 پر، پھر اسی طرح جو ہے اور مختلف کتابیں جیسے
معلومات اس کے صفحہ 65 پر کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کرامن کاتبین انسان کے اچھے و برے اعمال درج کرنے والے یہ بارگاہ خداوندی میں عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمارا کام تو یہاں ختم ہو گیا، ہمیں اجازت دے کہ تو ہم آسمان پر آ جائیں تیری عبادت کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ میرا آسمان عبادت کرنے والوں سے بھرا ہوا ہے، تمہاری کچھ حاجت نہیں ہے۔ تو پھر عرض کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ پھر ہمیں زمین میں جگہ دے، ارشاد فرماتا ہے کہ میری زمین بھی عبادت کرنے والوں سے بھری ہوئی ہے، تمہاری کچھ حاجت نہیں۔ تو عرض کرتے ہیں کہ پھر ہم کیا کریں؟ تو اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے میرے بندے کی قبر پر کھڑے ہو کر قیامت تک میری تسبیح و تحلیل و تکبیر پڑھو اور اس کا ثواب میرے بندے کے لیے لکھتے رہو۔ تو یہ تو مومن کی بات ہوگی۔ اب کافر کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اور کافر کے جو فرشتے ہیں ان کو یہ حکم ہوتا ہے کہ اس کی مرگٹ پر جاؤ جو بھی اس کی سچویشن تھی نا۔ اب یہ نہ خیال کرنا کہ یہ ظاہراً جو ہمارے ہاں قبر ہوتی ہے، آپ کہیں گے وہ کافروں کی قبریں نہیں ہوتی، وہ تو کوئی جلا دیتے ہیں، تو کوئی اڑا دیتے ہیں، تو کوئی جانوروں کو کھلا دیتے ہیں، کوئی عجیب معاملے ہیں نا کافروں کے ہاں۔ تو اس سے مراد وہ برزخ والا معاملہ ہے، برزخ میں جو اس کی قبر کا مقام ہے وہ ہے، ظاہری قبر نہیں ہے۔ بہرحال تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قبر پر جاؤ اور قیامت تک اس پر لعنت کرو۔ تو وہ جو کفر و شرک میں زندگی گزاری تھی نا، اس کا وبال اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے سر پر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یعنی اب آپ دیکھیں نا کس قدر اذیت ناک تکلیف دہ معاملہ ہے۔ اچھا، اسی طرح مومن کے انتقال کے بعد جو میں نے آپ سے ذکر کیا نا کہ کرامن کاتبین اس کی قبر پر تا قیامت کھڑے ہو کر اللہ کی تحلیل و تسبیح و تحمید و تکبیر کرتے رہتے ہیں اور اس کا ثواب اس مرد مومن کے لیے مختص ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے بروز قیامت اٹھائے گا۔ اور حدیث میں جو الفاظ آتے ہیں وہ بھی میں نے آپ سے ذکر کر دیے۔ اب یہ جو روایت ہے اس کو ابن عدی نے بھی روایت کیا ہے، اس کو ابو بکر الشافعی نے بھی روایت کیا ہے، بہرحال اور اس سے ابو شیخ نے العظمہ میں بھی روایت کی ہے صفحہ 503 پہ۔ تو کئی کتب میں یہ روایت آتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ انسان کے جو اعمال لکھنے والے فرشتے ہیں جنہیں آپ کرامن کاتبین کہتے ہیں، ان کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے، تاکہ آپ کو یہ ریفرنس بھی پتہ چل جائے کہ سورۃ الانفطار میں آپ آیا نمبر 10 سے 12 تک اگر دیکھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، حالانکہ تم پر نگہبان فرشتے مقرر ہیں، کرامن کاتبین، جو بہت معزز تمہارے اعمال نامے لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، وہ ان تمام کاموں کو جانتے ہیں جو تم کرتے ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ پھر آ جائے سورۃ الزخرف میں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا انہوں نے اپنے خیال میں کوئی کام پکا کر لیا ہے تو ہم اپنا کام کرنے والے ہیں کہ ام ابرموا امرا فانا مبرمون ام يحسبون ان لا نسمع سرهم ونجواهم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ کیا اس گھمنڈ میں ہے کہ ہم ان کی آہستہ بات اور ان کی مشاورت نہیں سن سکتے؟ کیوں نہیں، بلا ورسلنا لدیہم یکتبون، کیوں نہیں، اور ہمارے فرشتے ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ ہمارے فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ لدیہم یکتبون، لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر بھی ان کے لکھنے کا ذکر سورہ زخرف میں موجود ہے۔ اچھا، امام ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا، آپ فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین دو فرشتے، ان میں سے ایک اس انسان کی دائیں طرف ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، اور ایک اس کی بائیں طرف ہوتا ہے جو برائیاں لکھتا ہے۔ اور دائیں طرف والا فرشتہ اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر نیکی لکھ لیتا ہے، مگر جو اس کی بائیں طرف ہوتا ہے وہ اپنے ساتھی فرشتے کی گواہی کے بغیر برائی نہیں لکھتا۔ یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ اور اگر وہ آدمی بیٹھتا ہے تو اس کے دائیں اور دوسرا اس کے بائیں ہوتا ہے، اور اگر وہ چلتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے آگے ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پیچھے ہوتا ہے، اور اگر وہ سوتا ہے تو ایک ان میں سے اس کے سر کے پاس ہوتا ہے اور دوسرا اس کے پاؤں کے پاس ہوتا ہے۔ تو یہ بھی ہمیں مل جاتا ہے۔ ابن حبان اصبہانی نے اسے پھر روایت کیا، پھر حدیث نمبر 519 العظمہ میں جلد 3 صفحہ 1000 پر۔ تو اب آپ کو اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ ان کی پوزیشنز بھی ہماری جو ہے وہ واکنگ، سلیپنگ اور سٹینڈنگ کے ساتھ بدلتی رہتی ہیں، چلنے پھرنے سونے کے لحاظ۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے نا سورہ قاف میں کہ جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين
اليمين وعن الشمال قعيد. جب اس سے لیتے ہیں دو لینے والے، ایک داہنے بیٹھا اور ایک بائیں کو، ٹھیک ہے. اور کیا معاملہ ہے؟ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید. اور کوئی بات وہ زبان سے نہیں نکالتا کہ اس کے پاس ایک محافظ تیار نہ بیٹھا ہو. یعنی اللہ نے جو ایک کا یہاں ذکر، یعنی کہ اگر نیکی کی بات کرے گا تو ایک نیکی والا جو ہے وہ لکھ لے گا، برائی کا معاملہ کرے گا تو وہ جو برائیاں لکھنے والا ہے وہ لکھ لے گا. تو تمام فرشتے یاد رکھیں نفس اور شیطان کے وسوسوں سے محفوظ ہوتے ہیں، اسی لیے انہیں معصوم کہا جاتا ہے. امید کرتا ہوں کہ میں نے اس میں 2-4 ٹاپکس آپ کے ساتھ ڈسکس کیے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri.